طالب اسلام حصہ دوم کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزیں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں کو سکھایا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہے؟ اول بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، چوتھا ستر کا چھپانا، پانچواں نماز کا وقت ہونا، چھٹا قبلے کی طرف منہ کرنا، 7 نیت کرنا۔ ایک اور بار، پہلا بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، چوتھا ستر کا ڈھانپنا، پانچواں نماز کا ٹائم وقت ہونا، چھٹا قبلے کی طرف منہ کرنا، 7واں نیت کرنا۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں، ایک حقیقی دوسری حکمی۔ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، شراب، خون وغیرہ۔ نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے باوضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حد اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حد سے اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کریں، مسواک کریں، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور ناک صاف کریں، پھر 3 بار منہ دھوئیں، پھر کہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر سر اور کانوں کا مسح کریں، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں تم پڑھ چکے ہو۔ یعنی وضو کرنے کا طریقہ پہلی تعلیم اسلام کے حصے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وضو میں کیا سب باتیں ضروری ہیں؟ وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص وضو ہوتا ہے، اسے سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسے مستحب کہتے ہیں۔ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھے سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ پہلا نیت کرنا، دوسرا بسم اللہ پڑھنا، تیسرا پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، پھر مسواک کرنا، پھر 3 بار کلی کرنا، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا کھلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا،
पैदल पे वज़ू करना, एक वज़ू खुश्क न होने पाए कि दूसरा धो लिया। वज़ू में मुस्तहबात कितने हैं? वज़ू में 5 मुस्तहब है। दाएं तरफ से शुरू करना, यानी बाज़ उलमा ने इसे सुन्नत में शुमार किया है, यही कवी है। गर्दन का मसा करना, वज़ू के काम को खुद करना, दूसरे से मदद न लेना, क़िबले की तरफ मुँह करके बैठना, पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना। वज़ू में कितने मकरूह है? वज़ू में 4 मकरूह है। नापाक जगह वज़ू करना, सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, वज़ू करने में दुनिया की बातें करना और सुन्नत के खिलाफ वज़ू करना। कितनी चीज़ों से वज़ू टूट जाता है? 8 चीज़ों से वज़ू टूटता है, इन्हें नवाक़िस वज़ू कहते हैं। पाखाना, पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना, रीह यानी हवा का पीछे से निकलना, बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना, मुंह भर के क्या करना, लेट कर या सहारा लेकर सोना, बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना, मजनून यानी दीवाना हो जाना, नमाज में कह के मार कर हंसना। आइंदा आगे इंशाअल्लाह। सलाम।